بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن سینا کا میمنے اور بھیڑیے کا تجربہ۔ ابن سینا ایک مشہور مسلمان سائنسدان گزرے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے تجربہ کی غرض سے 2 میمنے لیے اور دونوں کو الگ الگ پنجروں میں رکھا۔ دونوں میمنے ایک ہی عمر اور ایک ہی وزن کے تھے اور دونوں کو ایک ہی قسم کی خوراک بھی کھلائی جاتی تھی، یعنی کہ دونوں کا ماحول سیم تھا۔ اب انہوں نے ایک پنجرہ اور لیا اور اس کے اندر ایک بھیڑیے کو قید کر دیا۔ انہوں نے بھیڑیے کا پنجرہ ایسے زاویے پر رکھا کہ صرف ایک بھیڑ کا بچہ بھیڑیے کو دیکھ سکے، دوسرا میمنہ بھیڑیے کو نہ دیکھ سکے۔ اس طرح کچھ مہینے گزر گئے اور وہ بھیڑ کا بچہ جو کہ بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا وہ چڑچڑا اور بے چین رہنے لگا۔ اس کی ڈیولپمنٹ بھی پوری طرح نہ ہو سکی اور اس کا وزن بھی دوسری بھیڑ کی نسبت کم تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ بھیڑ کا بچہ کمزوری کی وجہ سے مر گیا، جبکہ دوسرا صحت مند رہا۔ اگرچہ بھیڑیے نے بھیڑ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جس خوف اور تناؤ میں وہ بھیڑ کا بچہ رہتا تھا اس نے اس کی وقت سے پہلے ہی جان لے لی، جبکہ دوسرا بھیڑ کا بچہ جو کہ بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس کی گروتھ بھی مکمل ہوئی اور وزن بھی اچھا خاصا بڑھا۔ اس تجربے میں ابن سینا نے ذہنی صحت کی اہمیت کا عملی مظاہرہ کیا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو غیر ضروری تفکرات و پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ پر خصوصی توجہ دیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہ ہمیشہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ تیار رکھتا ہے اور انہیں ایسے وسیلے مہیا کرتا ہے جس کا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنا مقصد ضرور پورا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک تناسب مقرر کر رکھا ہے۔ استغفار کی طاقت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کے دوران عراق کے شہر بغداد میں رات ہو جاتی ہے اور وہ رات گزارنے کے لیے ایک مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ چوکیدار سے کہتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے، مجھے مسجد میں ایک رات گزارنے کی اجازت دیجیے۔ وہ شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ شخص نہ مانا، اس لیے مجبوراً وہ مسجد کے صحن میں سونے پر مجبور ہو گئے۔ مگر اس چوکیدار نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا لحاظ کیے بغیر آپ کو پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد کے صحن سے باہر لے گیا۔ یہ سارا منظر ایک تندور والا بھی دیکھ رہا تھا، اس کی دکان نزدیک ہی تھی۔ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سارے ماجرے کا پوچھا اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سفر پر ہوں اور اس مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں، مگر اس مسجد کا رکھوالا مجھے رات گزارنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ بات سن کر اس تندور والے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ترس آیا اور وہ اپنے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رات گزارنے کے لیے لے گیا۔ انہیں بستر پیش کیا اور خود وہ شخص آٹا گوندنے لگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹس کیا کہ وہ شخص کام کے دوران مسلسل استغفار کا ورد کیے جا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی جانے سے پہلے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو اس ورد نے کیا فائدہ دیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اس ورد کو اپنی روٹین کا حصہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہوں وہ پورا کر دیتا ہے، سوائے ایک خواہش کے کہ جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کون سی خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، سوائے اس کے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے زندگی میں ایک دفعہ مرنے سے پہلے ملاقات کر سکوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ تو میں ہی ہوں، اور فرمایا کہ خدا کی قسم ایسے لگ رہا ہے کہ میں کھنچتا ہوا تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری یہ خواہش پورے کر سکیں۔
استغفار ایک بہت سمپل مگر پاورفل دعا ہے۔ 100 بار روزانہ استغفار کہنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ استغفار ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ استغفار کہنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت، مدد اور بخشش بھی حاصل ہوتی ہے۔ ماں کی اپنے جسمانی نقائص والے بیٹے کو نصیحت۔ محمد بن عبد الرحمن الوقاص جسمانی نقائص کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی گردن ان کے جسم کے اندر کی طرف دبی رہتی تھی اور ان کے کندھے اس طرح سے باہر کو نکلتے ہوئے محسوس ہوتے کہ جیسے 2 نیزے ہوں۔ اس کی ماں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت دوسروں کے طنز و مزاح کا نشانہ بن سکتی ہے، اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے جو کہ تمہارا مذاق اور تمسخر اڑائیں گے اور تمہیں بد دل کریں گے، مگر تم نے ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ تم نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہی تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے گا اور تمہاری عزت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے خوب علم حاصل کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی نصیحت پر کان دھرتے اور علم حاصل کرنے میں بہت مستعد تھے۔ انہوں نے دن رات بہت سخت محنت کی اور اپنی اسی انتھک محنت کی وجہ سے اور جسمانی نقائص کے باوجود 20 سالوں تک مکرمہ کے جج تعینات رہے۔ لوگ ان کی فزیکل اپیرنس کے بجائے ان کے وسیع علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اپنے اندر موجود کسی نقص یا کمزوری کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کوشش جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔